السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ عمران خان نے بڑا عرصہ پہلے اس حوالے سے پریڈکشن دی تھی کہ دنیا کے فیصلے ایک دن آئے گا کہ اسلام آباد میں ہوں گے، پاکستان میں ہوں گے۔ آخرکار وہ دن آ گیا۔ آج یہ جو دنیا کے اندر صورتحال بن چکی ہے، جس میں ایران کے اوپر حملہ، یا آپ سمجھ رہے کہ ایران کے ساتھ اسرائیل امریکہ کی جنگ، جس کے اندر بڑی بڑی سپر پاور شامل ہو چکی ہے۔ اس کے اندر امریکہ بھی شامل ہے، پورا یورپ شامل ہے۔ تو ٹھیک ہے، کچھ ممالک اس کا ساتھ نہیں دے رہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں ان کی سپورٹ ضرور ہے، فوجی لحاظ سے، اڈے کے لحاظ سے، کوآپریٹ کرنے کے لحاظ سے۔ کہیں نہ کہیں یورپین طاقتوں کی امریکہ اسرائیل کو سپورٹ حاصل ہے اگینسٹ ایران، ایون کہ عرب ممالک۔ تو یہ جو جنگ بن چکی ہے اس وقت، یہ ایک عالمی جنگ بن چکی ہے جس میں تمام ممالک شامل ہو چکے ہیں۔ اور اس کا جو حل نکل رہا ہے وہ کہاں پر نکل رہا ہے؟ اسلام آباد کے اندر۔ وہ کیسے؟ اسلام آباد کے اندر ایک انتہائی اہم ترین ملاقات ہوئی ہے اور آگے ہونے بھی جا رہی ہیں۔ کون سی ملاقات ہوئی ہے اور آگے کون سی ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں، اس کے بارے میں بڑی اہم ترین معلومات میرے پاس موجود ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ نمبر 2، کیا یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اسلام آباد کے اندر، جس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو انگیج کیا گیا ہے، عالمی طاقتوں کے سربراہان کو انگیج کیا گیا ہے، اس کا کوئی حل نکلے گا؟ اور عمران خان کے دیے گئے فارمولے کے مطابق آج کیسے دنیا یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہے، اگر حالات و واقعات کا کوئی آپ نے حل نکالنا ہے، جو اس وقت صورتحال ہے، اس کا اگر آپ نے کوئی سلوشن نکالنا ہے تو تھرو ڈائلاگ، تھرو ٹاکس، ٹیبل ٹاک، اس کے ذریعے سے نکلے گا، نہ کہ لڑائی جھگڑے یا جنگ سے۔ اس کے اندر میں ایک بات کر دوں کہ پاکستان افغانستان کے درمیان پیچ اپ ہو سکتا ہے، افغان طالبان کے ساتھ یا پاکستانی طالبان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، پاکستان انڈیا کی بات ہو سکتی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے دشمن طاقتوں کے ساتھ، ممالک کے ساتھ بات ہوتی ہے۔ امریکہ اسرائیل ایران کی بات ہو سکتی ہے، عرب ممالک کی ایران کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، تو پاکستان کے اندر کیوں نہیں بات ہو سکتی؟ یہ سب سے بڑا سوال۔ پاکستان کے اندر کیا مسئلہ ہے کہ یہاں پر جو جماعتیں ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی یا اسٹیبلشمنٹ، آپس میں بات کیوں نہیں کر سکتے، بیٹھ کیوں نہیں سکتے، ٹیبل ٹاک کیوں نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹیبل کیوں نہیں شیئر کر سکتے، کمیونیکیشن کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اب یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اسلام آباد کے اندر، یہ جو یہاں پر عالمی طاقتوں نے یہاں پر اپروچ کیا پاکستان کو، اور وہ سلوشن ٹیبل ٹاک کا نکالا جا رہا ہے، اس میں کیا اپڈیٹس اینڈ ڈیولپمنٹس کیا ہے؟ بڑی اہم ترین معلومات اسلام آباد سے۔ دیکھیے، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس وقت بوکھلا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس وقت بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا کیا جائے۔ اتنی بری طرح سے بوکھلا چکا ہے، اتنی بری طرح سے حالات اس کے خراب ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ اتنی بری طرح سے پھنس چکا ہے، اب وہ ترلے کر رہا ہے، منتیں کر رہا ہے۔ اس جنگ سے نکلنے کے لیے وہ ہر روز ہی کوئی نہ کوئی بہانے مارتا ہے۔ اس جنگ سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی اس کی جانب سے ڈرامہ کیا جاتا ہے، ایک سٹیٹمنٹ، دوسری سٹیٹمنٹ، تیسری سٹیٹمنٹ، چوتھی سٹیٹمنٹ، اور بغیر سمجھ بوجھ کے کہ ہم نے رجیم چینج آپریشن کر لیا، ہم جیت گئے، ہم نے ایران کو ہرا دیا۔ 15 نکاتی ایک فارمولا دیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے، ایران نے اس کو مسترد کر دیا۔ ایران نے کہا ہے ہمارا یہ جو 5 نکاتی ایک فارمولا ہے، اس کو پہلے مانا جائے، پھر بات آگے بڑھے گی۔ تو دیکھیں ایران کتنی مضبوطی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، پاور کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے۔
اب آ جائیں ادھر پاکستان کو انگیج کرنا کیوں ضرورت ہے. دیکھیں یہ امریکہ بھی جانتا ہے, عرب ممالک بھی جانتے ہیں, عالمی طاقتیں اسرائیل وغیرہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کا جس طرح سے اس سے پہلے افغانستان کے اوپر ایک انفلوئنس تھا, پاکستان کے ساتھ معاملات تھے, بالکل اسی طریقے سے پاکستان کا ایران کے اوپر بھی انفلوئنس موجود ہے. اور اس انفلوئنس کو استعمال کرتے ہوئے امریکہ سے جیرڈ کشنر, اس کے بعد امریکہ سے اسٹیو بٹکاف, اس کے علاوہ وہاں سے بہت اہم ترین رہنما پاکستان کے اندر پہنچے ہیں, بڑے خفیہ فلائٹ کے ذریعے, خفیہ آپریشن کے ذریعے, خفیہ طریقے سے, اور آ کے یہاں پر انہوں نے نہ صرف گورنمنٹ کے ساتھ بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں, ان کے ساتھ بات چیت کی ہے, کمیونیکیشن کی ہے, تاکہ موجودہ جو بحران ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس کا حل نکالا جائے. اور ان کی جو ملاقاتیں اس سے پہلے قطر کے اندر, دوحہ کے اندر, بحرین کے اندر بھی ہوئی ہیں. حالانکہ ایران نے ان کو کہا کہ یہ بڑے نان سیریس آدمی ہیں, اسٹیو بٹکاف یا جیرڈ کشنر, ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے. مذاکرات کروانے ہیں, ہونے ہیں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی ٹاپ لیول کے بندے کو اتاریں, جس کی وجہ سے جے ڈی وینس جو کہ امریکی نائب صدر ہیں ان کو میدان میں اتارا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ جائیں. اب وہ خفیہ طریقے سے پاکستان پہنچ رہے ہیں اور ان کی بھی پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ ملاقاتیں ہونی ہیں. اس لیول کے مذاکرات اور پاکستان کو انگیج کیا جا رہا ہے, پاکستان کو بیچ میں ڈالا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کنونس کرے, قائل کرے. دو چیزیں ہیں یہاں پر, ایک تو یہ کہ کمیونیکیشن کرے, کنونس کرے ایران کو, اور اگر نہیں ہوتا تو ایران کے خلاف یہاں سے حملہ کیا جائے. یہ بھی ایک آپشن موجود ہے جو کہ بڑی خطرناک اور خوفناک ہے. پاکستان بھی نہیں جائے گا, پاکستان اس چیز کو سمجھتا ہے, پاکستان اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ حملے والی باتیں, حملے والی آپشن بالکل نہیں ہے. اگر ہم نے جانا ہے تو ہم جائیں گے بات چیت کی طرف, مذاکرات کی طرف, ڈائلاگ کی طرف. تو یہ اب اسلام آباد کے اندر باقاعدہ ملاقاتیں خفیہ طور پر ان کا آنا جانا, ٹاپ لیڈرشپ کا امریکہ کی, اور ادھر پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ. اور اگلے 24 سے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں, کیونکہ یہ جو ملاقاتیں اسلام آباد کے اندر ہو رہی ہیں اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں یہ نتیجہ سے ثابت ہوں گی, اور امریکہ ایران کے درمیان کوئی نہ کوئی پیچ اپ ہو سکتا ہے.